بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ خاندانی نظام کا قرآنی تصور، معاشرتی مسائل اور ان کا حل، اس محوریت پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پہلے آپ کو سورہ مبارکہ یہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی روشنی میں ایک باپ کی فریاد اور باپ کی آرزو کا تذکرہ کیا، چونکہ باپ خاندان میں اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے۔ باپ خاندان کا پہلا ستون ہے۔ اگر یہ ستون نہ ہو تو خاندان وجود میں ہی نہ آئے۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ یہ فرقان کی یہ آیت دیکھنے کو تو ایک دعا ہے، لیکن جامع ترین آیت ہے، مختصر ترین آیت، لیکن نظام میں خاندان کا نقشہ اس آیت نے پیش کیا ہے۔ انتہائی جامع اور انتہائی وسیع مفہوم رکھنے والی یہ آیت ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں پر خاندان کی صفات کو اس آیت نے بیان کیا، اور وہ بھی ایک باپ کی زبانی کہ کیسا خاندان چاہیے۔ ایک ایسا خاندان کی تلاش ہے جو زندگی کا سکون ہو۔ ایک ایسے خاندان کی تلاش ہے جو انسان کی زندگی کا سہارا بن جائے۔ ایک ایسے خاندان کی تلاش ہے جو شریک مقصد بن جائے، جو شریک ہدف بن جائے۔ تو اس خاندان کے جو تصور ہے، اس میں آخر میں باپ خدا سے یہ التجا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اور میرے خاندان کو متقین کے لیے امام قرار دے۔ یہاں پر متقین کے لیے جو امامت کا تصور کیا، دراصل یہ معاشرتی امامت اور رہبری ہے۔ یہاں پر باپ اپنے لیے بھی معاشرتی قیادت چاہ رہا ہے، اپنی بیویوں کے لیے بھی معاشرتی قیادت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی معاشرتی امامت کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں نا، رہبر ایک ہونا چاہیے۔ یہاں تو ایک گھر میں 3 رہبروں کا تصور پیش کیا۔ گھر ایک ہے لیکن رہبر 3 ہے۔ ایک باپ رہبر، بیوی رہبر اور بچے رہبر۔ دراصل معاشرے کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں 3 طبقے ہیں۔ یا تو بزرگوں کا طبقہ ہے کہ جس کی امامت اور رہبری کے لیے باپ کی ضرورت ہے، چونکہ عمر رسیدہ ہے، سن رسیدہ ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اب بھی کوئی بزرگ کسی جوان کی بات نہیں سنتا، کسی بچے کی بات نہیں سنتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے اس جیسا کوئی بزرگ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی نفسیاتی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت میں رہبریت کے 3 تصور کو پیش کیا،
جو ایک خاندان سے معاشرے تک جائے، یعنی معاشرے کو کنٹرول کرے خاندان۔ معاشرہ اپنے حال پر اگر ہم چھوڑیں گے تو معاشرہ بگڑ جائے گا، اور جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو معاشرتی بگاڑ کو سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ معاشرہ بگڑے تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بنانے کے لیے نوح نبی بھی آ جائے تو وہ نبی بھی اس معاشرے کو نہیں سنبھال پائے، بلکہ خدا سے یہ دعا کرے پروردگار عالم کسی بھی گناہگار اور کافر گھر کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اب ایمان کی امید نہیں ہے، اب اصلاح کی امید نہیں ہے، اب یہ ایمان لے آئے امید نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ تو بگڑے ہوئے معاشرے کو بگڑنے سے پہلے سنبھالنا چاہیے، لیکن کون سنبھالے؟ خاندان سنبھالے گا۔ اور خاندان میں کون؟ 3 ستون، باپ، بیوی اور بچے۔ اب یہ تینوں معاشرتی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے کر آگے بڑھیں گے۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بزرگوں کی اصلاح کریں گے، جو چھوٹوں کی باتیں نہیں سنتے، جو خواتین کی باتیں نہیں سنتے، ان کے لیے ان کے ہم مزاج اور ان کے طبقے کے افراد ضروری ہے، اور وہ ہے ایک باپ۔ تو وَجَعَلْنَا یہاں پر بھی جمع کا صیغہ لا کر کہا کہ ہمیں بنا دے، چونکہ اگر تنہا باپ اگر معاشرتی قیادت کو سنبھالے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگ اگر گفتگو کرے تو جوان نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے، خواتین نہ سنیں۔ دیکھو قرآن انسانی معاشرے کی نفسیات سے واقف ہے، اسی وجہ سے انسانی معاشرتی نفسیات کو قرآن کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ کہاں سے کنٹرول کرتا ہے؟ خاندان کے ذریعے۔ اور خاندان میں بھی جو بھی اس خاندان کا حصہ بن جائے، قرآن اس کو ایک رہبریت عطا کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اس کو دیتا ہے۔ یعنی گھر کا کوئی بھی فرد بغیر ذمہ داری کے نہیں ہے۔ یعنی پروردگار عالم گھر کو واقعاً آباد بنانا چاہتا ہے۔ خاندان اسی کا آباد ہوگا جس خاندان میں اصلاح کا پہلو ہو۔ امامت اصلاح، امامت رہبریت، امامت اچھائی کی تعلیم، امامت برائی سے روکنا، امامت معاشرے کو توحید پرست بنانا، امامت جہاد بالنفس، امامت نفس امارہ سے لڑنا، امامت نفس امارہ کو شکست دینا، امامت معاشرے کو نفس مطمئنہ تک لے کر آنا۔ یہ امامت کی ذمہ داری کون ادا کرے؟ یہاں پر جو امامت کا تصور تشیع میں ہے، 12 اماموں کا مراد یہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرتی قیادت اور رہبریت ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یعنی خدا ہر گھر کو ہدایت کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ گھر میں باپ ہدایت کرے، بیوی ہدایت کرے، بچے ہدایت کرے، معاشرے کی قیادت گھر کے افراد کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس گھر کو عالم ملک کا بھی روشنی، ہدایت
اور مرکز علم و عمل بننا چاہیے اور عالم ملکوت کے لیے بھی نمونہ بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس گھر میں جو بھی ہو وہ ایک مصلح بن کر معاشرے میں آ جائے۔ تو پہلا فرد باپ ہے جو معاشرے کے بزرگوں کی ہدایت اور ان کی تربیت کرے، اور دوسرا اس کی بیویاں ہیں کہ جو معاشرے میں خواتین کی تربیت کرے، ان کی رہبری کرے۔ خاتون کا ہر مسئلہ ہر مرد بیان نہیں کر سکتا، بیان کون کرے؟ کوئی خاتون ہی اس کے بعض مسائل کو بیان کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ باپ۔ بھائی باپ وہ مقدس لفظ ہے کہ خدا نے نظام خانوادے کے خیمے کا اصلی ستون باپ کو قرار دیا۔ باپ خاندان کے اقتدار کا نام ہے، باپ خاندان کے اعلیٰ قیادت کا نام ہے، باپ گھر میں حاکم ہے۔ اسی وجہ سے کہا باپ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانے، باپ کی مخالفت نہ کرے، باپ کی اطاعت کرے، باپ کا کہنا مانے۔ یہ اتنا معتبر رشتہ ہے کہ پروردگار عالم باپ کی قسم کھاتا ہے۔ سورہ مبارکہ بلد میں پروردگار عالم باپ کی قسم کھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ ایک باپ کی قسم، یعنی باپ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں باپ کی قسم کھاتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری طرح نہیں ہے جو قسمیں کھائے اس کے بعد توڑ دے۔ ہم قسمیں کھاتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، ہمیں قسم اٹھانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ معاشرے میں ہمارے کردار کلیئر نہیں ہے، ہمارے کردار مشکوک ہے، ہم مشکوک کردار کے مالک ہیں۔ اس وجہ سے طرف مقابل سامنے والا بندہ ہمارے کردار سے واقف ہے، ہماری باتوں سے واقف ہے، تو ہماری باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات کا یقین کر لے۔ لیکن پروردگار کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اصدق القائلین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اعدل العادلین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو پروردگار عالم قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ دراصل اس رشتے کے تقدس کو سمجھانے کے لیے دیکھو خاندانی نظام جس معاشرے میں جس ستون کے گرد گھومے اس ستون کا نام باپ ہے۔ خاندان کا خیمہ اس ستون پر قائم ہے، اگر یہ ستون ٹوٹ جائے، یہ ستون گر جائے تو خاندانی نظام گر جائے گا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اس ستون کی قسم کھا رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے، اس باپ کی قسم ہے۔ یعنی کتنا معتبر ہے باپ۔ تو جس باپ کو قرآن معتبر کہہ رہا ہے، جس باپ کو خدا معتبر سمجھ رہا ہے، جس باپ کی قسم خدا کھا رہا ہے، اس باپ کو گھر میں بے اعتبار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس باپ کو گھر میں اگر بے اعتبار کرے، بیوی کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، بچے کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بھائی یہ ستون ہے، تیرے خاندان کا تصور اسی ستون سے قائم ہے۔
اگر یہ ٹوٹ جائے تو تیرا خاندان بکھر جائے، تیرے خاندان کا نظام قائم نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے اس باب کی حرمت کو قرآن قائم رکھتا ہے، اور حدیثوں میں کس قدر اس باب کی عزت تعظیم کے بارے میں روایتیں ہیں۔ قم لابیک، روایتوں میں آیا ہے باپ سامنے سے آ جائے تو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کرو، تم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر باپ آ جائے تو تعظیم کے لیے اٹھو۔ تو یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں تو ہم گفتگو کر رہے تھے باپ کا کردار خاندان میں۔ تو قرآن مجید نے ایک منفرد انداز میں باپ کے کردار کو بیان کیا ہے۔ یہ خیمہ زندگی ہے، نظام میں خانوادے کا تصور باپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خاندان کا پہلا فرد باپ ہے، پہلا رکن باپ ہے، پہلا ستون باپ ہے۔ خیمہ خاندان قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک باپ کا ستون نہ ہو۔ یہ ستون کھڑا ہو جائے تو خیمہ خاندان کھڑا ہو جائے۔ تو قرآن مجید اس باپ کی قسم کھاتا ہے، اور اس باپ کے کردار اس قدر مقدس ہے کہ اس کے احترام کو خدا نے اپنا احترام کہا، اور کہا اس باپ کا چہرہ دیکھو، تمہارے لیے عبادت ہے، اس باپ کا چہرہ دیکھو، تمہیں پروردگار عالم حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ اس باپ کی تعظیم کے لیے اٹھو، تم دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جب باپ آ جائے تو اپنی جگہ سے اٹھو، باپ کی تعظیم کرو، ورنہ تیری نسلوں کو سزا کاٹنی پڑے گی۔ باپ کی تعظیم تمہیں معراج تک لے کر جائے، تمہاری نسلوں میں برکتیں عطا کرے۔ کہا کہ باپ اگر دعا کرے اولاد کے حق میں، فوری طور پر پروردگار قبول فرماتا ہے۔ تو اس باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے خاندان میں؟ چونکہ یہ ستون خاندان ہے تو اس کا جو کردار ہے وہ ایک وسیع کردار ہونا چاہیے۔ باپ ناظر ہے اولاد پر، بیویوں پر، خاندانی امور پر۔ اسی وجہ سے کہا باپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی باپ کی اجازت، اگر آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں گے تو بہت ساری بیویاں خود قیادت سنبھالتی ہے، اور بہت سارے گھروں میں بچوں کے باپ کو نوکر بنا لیتی ہے۔ اس سے خاندان میں بغاوت ہو جائے گی، بچے سرکش ہو جائیں گے۔ جب بچے سرکش ہو جائے، جب باپ کا اقتدار ختم ہو جائے تو ماں کا اقتدار بھی قائم نہ رہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ باپ کو توڑنے کے بعد اب میرا اقتدار قائم رہے گا۔ آپ آج معاشرے میں دیکھیں، جس گھر میں باپ کمزور ہو جائے اس گھر کا نظام درہم برہم ہے، اس گھر کا نظام صراط مستقیم پر نہیں ہے، اس گھر میں سکون نہیں ہے، اس گھر میں پریشانی ہے، اس گھر میں باپ اور اولاد کا رشتہ قائم نہیں ہے۔
میاں بیوی کا رشتہ متزلزل ہے، چونکہ ستون ہی لرزے تو عمارت تو لرزے گی نا۔ لذا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حاکمیت ہے، باپ کی حاکمیت ہے خاندان پر۔ اس باپ کی قدرت کو قائم رکھو، تیرا نظام چلے گا۔ ہم تو خدا سے بھی آگے بڑھنے والے لوگ ہیں نا، اس قدر ہم جاہل ہیں کہ اپنے خواہشات نفس کے ہم غلام ہیں، ہم اسیر لوگ ہیں، ہم قیدی ہیں، ہم آزاد دنیا کو کیا سمجھیں گے؟ ہم خواہشات کے غلام ہیں، اسی وجہ سے مقدس رشتوں کو ہم توڑتے بھی ہیں، پامال بھی کرتے ہیں۔ تو باپ کا مقدس رشتہ اگر ٹوٹ جائے تو جبران ناپذیر سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ قرآن مجید ایک باپ کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو جناب یعقوب علیہ السلام ہے۔ دیکھو گھر کا نظام، جناب یعقوب کے خاندان کا تذکرہ سورہ مبارکہ یہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ خدا نے بیان کیا ہے، اور قرآن نے یہ اعلان کیا یہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ جو خاندانی نظام کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو سورہ یوسف کو سمجھنا ہوگا، اسے یوسف اور یعقوب کے بیٹے اور یوسف کے بھائیوں کو سمجھنا ہوگا۔ بھائی کیا ہوا؟ ایک نبی کا گھر ہے لیکن اجڑتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک دن کی جدائی نہیں ہے، 40 سال کی جدائی ہے، اور یہ جدائی اس قدر شدید اور سوزناک ہے کہ باپ بھی اضطراب میں ہے، بیٹے بھی پریشان ہے، اور باپ رات دن رو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیوں ہوا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیوں ایک نبی کو 40 سال تک رونا پڑا دوسرے نبی کے غم میں؟ دونوں کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن 40 سال تک بے خبر، 40 سال تک جدا دونوں نبی، کیوں ایسا ہوا؟ دیکھو باپ کے لیے جو باپ کا کردار ہے وہ خاندان میں متوازن ہونا چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ محبت کا نظام قائم کرے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ باپ ایک بچے کو زیادہ چاہتا ہے، ایک بچے کو زیادہ پیسہ دیتا ہے، ایک بچے پر زیادہ خرچ کرتا ہے، دوسرے بچے پر نہیں۔ اس کے نتیجے میں حسد جیسی بیماری سامنے آ جائے کہ جو آپ کے خاندان کے نظام کو جلا کے راکھ بنا دے۔ احتیاط کرے۔ آج باپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی نظام خانوادے کو چلانا ہے، کیسے چلائے؟ مشورے کرے، قرآن کی طرف رجوع کرے۔ خاندانی نظام میں اگر محبت اگر متوازن نہ رہے تو سب سے پہلی جو بلا ہے وہ حسد ہے۔ اگر حسد خاندان میں آ جائے تو باپ بیٹوں سے نفرت کرے، بیٹے باپ سے نفرت کرے، بھائی بہن سے نفرت کرے، بہن بھائی سے نفرت کرے، بہن بہن کا دشمن بن جائے، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے، خاندان میں نظام محبت کا خاتمہ ہو جائے، نظام عداوت قائم ہو جائے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں بہت ساری آیتیں اس حوالے سے آئی ہے، اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اس قصے میں
آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بھائی یہ کیوں ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں تدبر کرو. ایسا کیوں ہوا؟ یعنی خاندانی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ باپ کا وہ کردار ہے جو عدالت محور نہ ہو. البتہ یہاں پر دیکھو قرآن جو قصے بیان کرتا ہے وہ ایک ہدایتی پہلو ہے. یعنی انبیاء کی زندگی کے کچھ حقیقتیں اور ہے، لیکن ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنے کے لیے پروردگار عالم کچھ مخفی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے. سورہ یوسف میں جناب یعقوب کے خاندان کا تذکرہ ہے، باپ کا تذکرہ ہے، بیٹوں کا تذکرہ ہے، اور اس خاندان میں اس بگاڑ اور اس نازک صورت حال اور اس خاندان کا نظام جو متزلزل ہوا، اس کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ایک بیٹے کو زیادہ چاہنا ہے. یعنی زیادہ محبت ایک بیٹے سے کرے تو دوسرے بیٹے باغی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عداوت کا جب سلسلہ شروع ہو جائے تو دشمنی میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، یہ ہر بارڈر کو کراس کریں. اسی وجہ سے سورہ مبارکہ یہ یوسف میں اس خاندان کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ جس میں ہم کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر یوسف کے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یہاں پر اس بنیادی وجہ کو آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ دشمنی خاندان میں کیوں پیدا ہو گئی. اس کی بنیادی وجہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہی محبت وجہ بنی. اسی وجہ سے اس کردار کو یوسف کے بھائی ایک غلط کردار کے طور پر دیکھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے ضلال مبین کہا. یعنی یہ جو یعقوب کا کردار ہے یہ ایک کھلی گمراہی ہے کہ یہ یوسف اور یوسف کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے کہا ہم یوسف کو قتل کریں گے یا یوسف کو لے جائیں گے ایک ایسی جگہ پر کہ جس کی وجہ سے باپ کی توجہ یوسف اور اس کے بھائی سے ہٹ جائے اور وہ ہماری طرف توجہ کرے. ہماری طرف باپ کی توجہ مبذول ہو جائے، چونکہ جب تک یوسف گھر میں موجود ہے، اس کا بھائی گھر میں موجود ہے، باپ کی محبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی. باپ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یوسف سے باپ کو جدا کرنے کے بعد ہم اچھے انسان بن جائیں گے. یعنی یعقوب کے بیٹوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو یوسف کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن کیا کرے، حسد کی آگ کی وجہ سے یہ لوگ جل رہے ہیں. آج بھی گھر میں ایسا ماحول پیدا نہ کرے کہ آپ کے گھر ہنستا بستا گھر اجڑ جائے. خصوصاً ماں باپ اپنی محبت کو ظاہری طور پر کنٹرول کرے اور بچوں میں انصاف اور برابری کی سطح پر اپنی محبت کو قائم رکھے.
آپ کی گفتگو کا انداز، طرز سلوک تمام بچوں کے ساتھ برابر ہو، ایک کو زیادہ چاہے ایک کو کم، تو آپ کا خاندان اجڑنے کا بہت زیادہ اس میں احتمال ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید اس قصے کو اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یعقوب کے گھر کی طرح تمہارا گھر بھی نہ اجڑے۔ جس طرح یعقوب 40 سال یوسف کے داغ میں روتے روتے اس کی آنکھیں بھی نابینا ہو گئی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہہ رہا ہے غم کی وجہ سے، جدائی کی آگ میں یعقوب جلتا رہا، 40 سال تک جلتا رہا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ایک بھائی کو زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حسد وجود میں آ جائے، اور حسد یہ تو کفر کی بھی جڑ ہے۔ بھئی کفر کہاں سے پرورش پائے؟ کفر کی جڑ میں حسد ہے، حسد سے کفر پروان چڑھے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے حسد ابلیس نے کیا آدم پر، اس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد خاندان کا پہلا نظام قائم ہوا آدم اور حوا کی صورت میں، اور پھر اللہ نے 2 بچے حابل و قابل کی صورت میں ان کو دیا۔ تو دونوں نے قربانی دی، تو چونکہ حابل کی قربانی میں تقویٰ تھا، قابل کی قربانی میں ریاکاری تھی، تقویٰ نہ تھا، اس وجہ سے خدا اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں تقویٰ ہو، جو خالص ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو۔ بھئی کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ اپنے عمل آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ کون آپ کو کیا دے سکے گا؟ بیچارہ ہے وہ انسان جو کسی بیچارہ انسان کی خوشنودی کے لیے اپنے عمل کا سودا کرے۔ بھئی وہ بیچارہ جس کے دامن خالی ہے وہ کیا دے سکتا ہے؟ اپنے عمل کو ریاکاری سے بچاؤ۔ البتہ یہاں پر ایک چیز عرض کروں، ایک ریاکاری ہے، ایک ہے تبلیغ۔ دکھاوا دونوں میں ہے۔ تبلیغ اگر اشتہار نہ چھپوائے تو آپ کی مجلس کے لیے کون آ جائے؟ یہ دکھاوا، اس میں بھی دکھاوا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، لیکن اس میں تقویٰ ہے، اس وجہ سے یہ تبلیغ کہلائیں گے، ریاکاری نہیں کہلائیں گے۔ لیکن جس عمل میں خدا نہ ہو، بندوں کو اگر ہم شامل کریں گے، فقط بندوں کے لیے ہو، تو اس عمل کو ریاکاری کہہ دیں گے۔ تو حسد کیوں وجود میں آیا؟ آدم کے خاندان میں حسد وجود میں آیا۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی چونکہ تقویٰ اس کے عمل میں تھا، اخلاص اس کے عمل میں تھا، خدا اس کے عمل میں تھا۔ دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی چونکہ ریاکاری تھی، چونکہ خدا نہ تھا، چونکہ اخلاص نہ تھا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جب قابل کی قربانی کو قبول نہ کی تو حسد کی آگ میں یہ جلنے لگا، انتقام کی آگ نے اسے چین سے رہنے نہ دیا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، اور روئے زمین پر پہلا قتل آدم کے بیٹے نے کیا۔ یعنی اس کرۂ زمین پر 4 بندوں سے زیادہ نہیں ہے، آدم، حوا، حابل اور قابل۔ یہاں پر حسد کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا، تو نظام خاندان کو اگر بچانا ہے تو اپنی محبت کو کنٹرول کرو اور اپنی توجہ کو کنٹرول کرو، اور باپ کا
جو رابطہ ہے اپنے بچوں سے، اس رابطے کو کنٹرول کرو۔ اگر وہ رابطہ عدالت محور نہ ہو، انصاف پر مبنی نہ ہو، اگر اس میں افراط و تفریط اگر آ جائے تو آپ کا خاندانی نظام متزلزل ہو جائے گا اور خاندانی نظام کی عمارت گر جائے گی۔ تو پھر آپ کو بھی کئی سال تک رونا پڑے۔ یہاں پر یعقوب روئے، آخر میں یوسف ملا، لیکن ممکن ہے آپ کا یوسف آپ کو دوبارہ نہ ملے۔ تو یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو دوبارہ فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے باپ کا کردار خاندان میں۔ جس باپ کو خدا معتبر سمجھ رہا ہے، جس باپ کی قسم خدا کھا رہا ہے، اس باپ کو گھر میں بے اعتبار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس باپ کو گھر میں اگر بے اعتبار کرے، بیوی کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، بچے کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بھائی یہ ستون ہے، تیرے خاندان کا تصور اسی ستون سے قائم ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے تو تیرا خاندان بکھر جائے، تیرے خاندان کا نظام قائم نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے اس باپ کی حرمت کو قرآن قائم رکھتا ہے، اور حدیثوں میں کس قدر اس باپ کی عزت تعظیم کے بارے میں روایتیں ہیں۔ قم لأبیک، روایتوں میں آیا ہے باپ سامنے سے آ جائے تو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کرو، تم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر باپ آ جائے تو تعظیم کے لیے اٹھو۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں کہ ان کے خواہشات پورا نہ ہونے کی وجہ سے باپ کا وہ قاتل بنے، ماں کو قتل کیا۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آج کل سوشل دنیا ہے، میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہزاروں واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ کیوں؟ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ ہر خواہش وہ پورے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک خواہش کسی بھی علت یا مصلحت کی وجہ سے اگر اس پہ نہ اترے تو ماں کا قتل، باپ کا قتل۔ یعنی ہم گھروں میں بعض اوقات سام پال رہے ہیں، ہم گھروں میں بھیڑیے پال رہے ہیں۔ ہم نے پہلے کسی درس میں جناب یعقوب کے خاندان کا بیان کیا کہ قرآن نے یوسف کے بھائیوں کو بھیڑیا کہا۔ بھیڑیے کا کام پھاڑنا ہے، گلا کاٹنا ہے، گلا دبانا ہے، خون پینا ہے، یعنی زندگی کا خاتمہ، خاندان کا خاتمہ۔ اسی وجہ سے ماں باپ توجہ دے، اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت پر توجہ دے۔ ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے گھر میں سام پل رہا ہو، آپ کے گھر میں بچھو پل رہا ہو، آپ کے گھر میں قاتل پل رہا ہو، کل یہی بچہ آپ کا قاتل بنے۔ اسی وجہ سے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، اہتمام کرو۔ آج ہم کالج یونیورسٹی میں تو بیچ رہے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم سے بے خبر۔ یونیورسٹی میں ہم سال میں لاکھوں روپے فیس کے طور پر اڑاتے ہیں، لیکن مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے
ہم مہینے میں 500 نہیں دے سکتے، 200 نہیں دے سکتے. ہمیں موت آ جاتی ہے اس تعلیم کو سکھانے سے جو بچے کو قاتل بننے سے بچائے. چاہتے ہو نا معاشرے میں اسماعیل جیسا بچہ بنے. آپ کے گھر کا اسماعیل کس کی گود میں پل رہا ہے؟ کہاں اس کی تربیت ہو رہی ہے؟ کہاں اس کو تعلیم مل رہی ہے؟ قرآن میں کتنے ایسے نمونے اور رول ماڈل گھرانہ ہے. آج آپ کے بچوں کے لیے مغربی گھرانہ رول ماڈل نہیں ہے کہ جہاں پر خاندان کی عمارت کو گرا دیا. جو خاندانی نظام کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو سورہ یوسف کو سمجھنا ہوگا. اسے یوسف اور یعقوب کے بیٹے اور یوسف کے بھائیوں کو سمجھنا ہوگا. بھائی کیا ہوا؟ ایک نبی کا گھر ہے لیکن اجڑتا ہے. باپ اور بیٹے کے درمیان ایک دن کی جدائی نہیں ہے، 40 سال کی جدائی ہے. اور یہ جدائی اس قدر شدید اور سوزناک ہے کہ باپ بھی اضطراب میں ہے، بیٹے بھی پریشان ہے. اور باپ رات دن رو رہا ہے. باپ وہ مقدس لفظ ہے کہ خدا نے نظام خانوادے کے خیمے کا اصلی ستون باپ کو قرار دیا. باپ خاندان کے اقتدار کا نام ہے. باپ خاندان کے اعلیٰ قیادت کا نام ہے. باپ گھر میں حاکم ہے. اسی وجہ سے کہا باپ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانے، باپ کی مخالفت نہ کرے، باپ کی اطاعت کرے، باپ کا کہنا مانے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.